أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. انجمن جوانیہ کی جانب سے عشرہ ماہ اعضاء مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں آپ حضرات شریک ہیں اور پہلی مجلس منعقد ہے، اور یہاں کی مجالس کا جو عنوان قرار دیا گیا ہے وہ ہے علم معصومین علیہ السلام. اور یقیناً یہ موضوع کوئی آج کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ازلی موضوع ہے، اور جو ازلی موضوع ہو اسے ابد تک قائم رہنا ہوتا ہے. اور یقیناً اگر انسان علم معصومین کا دامن پکڑے رہے تو اسی دامن کو پکڑے پکڑے انسان علم خدا تک بھی پہنچ سکتا ہے. اب میرے عزیزو، جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا اور آپ نے سن لیا کہ علم معصومین کے ذریعے ہی انسان کو ادراک ہو سکتا ہے کہ علم خدا کیا ہے. آپ نے جملہ یقیناً سماعت فرما لیا. ہم اگر عالم اسلام سے سوال کریں
کہ اگر کسی کو اس جملے پر اعتراض ہے کہ جو ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ علم معصومین ہی کے ذریعے علم خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، اگر کسی کو اس جملے پر اعتراض ہے اور وہ اس جملے پر یقین نہیں رکھتا تو پھر اس سے سوال یہ ہے کہ پھر علم معصوم سے ہٹ کر یا معصوم سے ہٹ کر کیسے پتہ چلے گا کہ علم خدا کیا ہے؟ سلامت رہیں، آپ نے اگر جملہ محفوظ کیا ہے، اس لیے کہ تمہیدی تقریر ہے اور موضوع کا تعارف آپ کے حوالے ہونا ہے، اور آپ یقیناً بزرگ تشریف فرما ہیں اور وہ بزرگ اس نئی نسل کو یقیناً یہ بتائیں اور بتا رہے ہیں کہ جو صدیوں سے ہمارے ممبر کا اور ممبر پہ گفتگو کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو ہمارے اساتذہ خطبہ طے کر گئے کہ ایک عنوان یقیناً مقرر کیا جاتا ہے اور اس عنوان کے تحت گفتگو ہوتی ہے، اس عنوان میں پہلے تعارف ہوتا ہے اور پھر اس عنوان کو کھولا جاتا ہے اور پھر جب عشرہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوتا ہے تو اس عنوان کو سمیٹا جاتا ہے اور پھر نتیجہ دیا جاتا ہے۔ یہ گفتگو کا طریقہ کار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج کی نوجوان نسل چاہتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی موضوع نہ سناؤ، ہمیں بس کچھ ہلکی ہلکی باتیں لطیفوں کے انداز میں سناتے رہو تاکہ ہم کھڑے ہو کے آپ کو داد دیں اور اپنے گھر چلے جائیں اور ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ یہ آج کل طریقہ چل رہا ہے، تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موضوع ہے اور موضوع ہر سال مقرر کیا جاتا ہے اور اسی موضوع کے ذیل میں علم معصومین کے تحت گفتگو ہوگی، اور آپ یقیناً پچھلے کئی برسوں سے سماعت فرما رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موضوع کیسے آگے بڑھتا ہے اور آپ ہی کے حوالے سے، آپ ہی کے سہارے سے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے وصول کیا کہ اگر عالم اسلام یہ سمجھتا ہے کہ معصومین کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ جو ہمارا مکتب ہے جسے مکتب تشیع کہتے ہیں، انہوں نے خام خواہ چاہتا معصومین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے اور ایجاد کر لیا ہے، اور یہ ہر علم، ہر صفت، ہر وصف اور ہر اختیار ان سے منسوب کر دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے معصومین کا تذکرہ، ہٹا دیجئے، پھر ہمیں کوئی عالم اسلام کی ایسی شخصیت دکھاؤ کہ جو اللہ کو بھی جانتی ہو اور اللہ کو پہچانتی بھی ہو۔ ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ آپ مصطفیٰ سے ہٹ کر خالق مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے تو اب زینا شروع کیا ہے نا کہ آپ مصطفیٰ سے ہٹ کر خالق مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مرتضیٰ سے ہٹ کر مصطفیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ توجہ فرمائیں۔ تو ہم تو بالکل چاہتے بھی ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے باتیں، ہم علم کی بات نہیں کرتے، ہم آپ سے کہتے ہی نہیں کہ آپ ممبر سلونی کو دیکھ لیجئے، ہم آپ سے کہتے ہی نہیں کہ آپ دوش مصطفیٰ کو دیکھ لیجئے، ہم آپ سے کہتے ہی نہیں کہ آپ سجدے میں پشت مصطفیٰ کو دیکھ لیجئے، ہم آپ سے کہتے ہی نہیں کہ جب مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو دونوں زانوؤں پر کون بیٹھے ہیں یہ مت دیکھیے آپ۔ ہم کہتے ہیں آپ کوئی لے کے آئیے، آپ کسی کو لائیں اور جس کو بھی آپ لائیں پھر ہم ان سے وہی سوالات کریں گے کہ جو سوالات آپ ہم سے کرتے ہیں، اور یقیناً جس کو بھی آپ لے کر آئیں گے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علم خدا کو سمجھنے کے لیے، علم مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، اس پوری کائنات کے آغاز و انجام کو سمجھنے کے لیے، سب چھوڑتا ہوں، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے علم کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں معصومین کو ہٹا دیجئے ایک طرف، اب کہتے ہیں آپ لے کے آئیے کسی کو، اگر آپ کے پاس کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہے۔ اچھا پھر یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس بڑی شخصیت کون سی ہے، وہ یقیناً اپنے جسم کے قد کے حوالے سے بھی بڑی ہے اور شاید منصب کے حوالے سے بھی بڑی ہو جائے کہ عالم اسلام نے انہیں خلیفہ کہا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے جس کو بھی آپ لے کر آئیں گے کہ یہ ہیں ہماری نگاہ میں کہ جو علم سمجھا سکتے ہیں، جو عبادت سمجھا سکتے ہیں، جو اللہ کے اوصاف سمجھا سکتے ہیں، تو جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ واقعی علم خدا سمجھا سکتے ہیں، کیا آپ واقعی اوصاف خدا سمجھا سکتے ہیں، کیا آپ کو واقعی پتہ ہے کہ اقتدار خدا کیا ہے، تو وہ ہم کو جواب نہیں دیں گے، وہ بلکہ آپ ہی سے پلٹ کر کہیں گے کہ کیوں مجھے لے آئے، کیا تمہیں مجھے 1400 برس والا پہلے وہ جملہ یاد نہیں ہے کہ جب میں نے بھری مسجد نبوی میں کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔
ہی سے بڑھ کر کہیں گے کہ بھائی تم ہمیں لے کے آ گئے، ہم نے تو خود اس عالم کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اس عالم کی طرف اشارہ کر دیا تھا جسے خود پیغمبر نے عالم کہا ہے، جسے خود پیغمبر نے شہر علم کا دروازہ کہا ہے۔ دیکھیے گفتگو شروع ہے اور اپنے محدود دائرے میں گفتگو کو کامل ہونا ہے کہ میرے عزیزوں، اور یہ تمہیدی جملے آپ یقیناً محفوظ کریں گے کہ اللہ نے کسی نبی کو بھی بغیر علم نہیں بھیجا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ہر نبی کو نبوت ملی ہے تو اس سے پہلے اللہ نے علم دیا ہے، اور اللہ نے اپنی خلافت کا معیار بھی علم قرار دیا ہے۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے خاموشی سے سن لیا۔ عالم اسلام کو تو ذرا غور کریں نا قرآن کی آیتوں پر کہ اللہ نے اپنی خلافت کا معیار علم کو قرار دیا ہے، عبادت کو قرار نہیں دیا، سجدوں کو قرار نہیں دیا۔ کہا میرا خلیفہ وہ ہوگا جسے میں علم عطا کروں گا، یعنی خلافت کا ازلی معیار علم ہے۔ جب خلافت کا قرآنی اور ازلی معیار علم ہے تو پھر وہی جملہ دہرا دیتا ہوں کہ پھر اسے کیوں مانتے ہو جو 70 مرتبہ ایک جملہ دہرا رہا تھا؟ ہر بار تو جملہ نہیں دہرانا نا، جملے تو آگے پہنچے ہوئے۔ جب خلافت کا معیار علم ہے تو پھر اسے کیسے مانا جائے جس نے 70 مرتبہ اپنی جہالت کا اعتراف کیا ہے؟ تو اب جب خود جاہل کہہ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے کوئی چیزیں نہیں معلوم ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر اگر کوئی اقرار کرے تو وہ کتنا بڑا انسان ہوگا۔ اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر امت کے سامنے یہ اقرار کر دے کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، کبھی کبھی مجھ پر بھی شیطان آ جاتا ہے، کبھی کبھی میں بھی راستے سے بھٹک جاتا ہوں۔ توجہ ہے، کتنے سچے لوگ گزرے ہیں اس زمانے میں۔ آج تو ہر کوئی اپنے کو عالم کہہ رہا ہے، اس زمانے کے صدیق تو ایسے ہی ہوا کرتے تھے نا، کہ جنہوں نے اپنے جہل کا اعتراف کیا ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ علم کسی اور کے پاس ہے، عالم کوئی اور ہے، مسائل حل کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو اب عزیزوں، ہر نبی کو اللہ نے علم دیا۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، حضرت آدم اللہ کا علم پائے ہوئے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں آ کے کسی سے علم حاصل کیا ہو۔ نوجوان محفوظ کریں اس جملے کو، کسی نبی کا کوئی مدرسہ دکھاؤ کہ کس مدرسے میں گیا؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، بلکہ حضرت خاتم تک کوئی نبی کسی مدرسے میں گیا ہو، کوئی نبی کسی جماعت میں گیا ہو، کسی نبی نے کسی استاد سے پڑھا ہو تو اس استاد کا نام بتایا جائے۔ یعنی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم جو ہے اللہ سے پڑھ کر آئے ہیں، نوح جو ہے اللہ کا علم لے کر آئے ہیں، ابراہیم اللہ کا علم لے کر آئے ہیں، موسیٰ اللہ کا علم لے کر آئے ہیں، عیسیٰ اللہ کا علم لے کر آئے ہیں، ختمی مرتبہ بھی اللہ کا علم لے کر آئے ہیں۔ تو مجھے ایک اعتراض ہے امت مسلمہ پر، جب حضرت آدم کی بات ہو، جب حضرت نوح کی بات ہو، جب حضرت ابراہیم کی بات ہو، جب حضرت موسیٰ کی بات ہو، جب حضرت عیسیٰ کی بات ہو، تو نہ کہیں کسی تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آدم کا استاد کون تھا، نوح کا استاد کون تھا، ابراہیم کا استاد کون تھا، موسیٰ کا استاد کون تھا، عیسیٰ کا استاد کون تھا۔ لیکن عجیب بات ہے، جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے سب مل کے کہتے ہیں کہ جبرائیل مصطفیٰ کا استاد تھا۔ سلامت رہیں، یہ جملے آپ کے تمہیدی والے کر رہا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اور حضرت عیسیٰ تک کہیں کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ ان انبیاء کا استاد کون تھا، اور جو ان سب انبیاء کا فخر ہے، سلامت رہیں، جو ان تمام انبیاء کا فخر ہے، اس کے لیے لکھا گیا کہ جبرائیل استاد مصطفیٰ۔ توجہ ہے آپ کی میری جانب کہ اس کے لیے، اور پھر جملہ ہے، اور جملہ بڑا آسان ہے اور جملہ بڑا مشہور ہے کہ یہ تو عالم اسلام کی ہر کتاب نے لکھا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ نبی بنے کیسے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ انبیاء بنے کیسے؟ مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے تخلیق آدم کا مرحلہ سب کے سامنے ہے کہ اللہ نے کہا مٹی لے کر آؤ اور مٹی سے پتلا بنایا جائے گا، یہ تخلیق آدم کے مراحل ہے یہ جو چلے، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آدم کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ازلی بات ہے، اور یہ ہر عالم اسلام کے مورخ نے لکھا ہے کہ جس وقت نور مصطفیٰ خلق کیا گیا، اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو علم کے 20 دریاؤں میں غوطے لگوائے۔ دیکھیے پچھلے سال پورا خطبہ میں نے پڑھا تھا، اس خطبہ دہرانا نہیں ہے، میں نے یہ خطبہ عرض کیا تھا پچھلے سال، اگر کسی کو یاد ہو تو پہنچ جائے گا۔ جب نور مصطفیٰ خلق ہوا تو اللہ نے 20 علم کے دریاؤں میں مصطفیٰ کے نور کو غوطے لگوائے۔ مصطفیٰ پہلے بحر وفا میں غوطہ لگا،
پھر بحر صفا میں غوطہ لگاؤ، پھر بحر عطا میں غوطہ لگاؤ، پھر بحر سیامت میں غوطہ لگاؤ، پھر بحر دیانت میں غوطہ لگاؤ، پھر بحر علم میں غوطہ لگاؤ، پھر بحر علم میں غوطہ لگاؤ، پھر بحر حکمت میں غوطہ لگاؤ، اور آخری جو بحر تھا وہ تھا بحر حیا کا۔ آخری جو دریا ہے وہ ہے حیا کا دریا۔ تو اب ہر عالم اہل سنت نے لکھا کہ جیسے ہی آخری دریا جو دریائے حیا تھا، اس دریائے حیا میں غوطہ لگا کر مصطفیٰ کا نور باہر آیا، تو اس نور سے، اس نور کی زمین سے پسینے کے قطرے ٹپکنا شروع ہوئے۔ اللہ کو وہ پسینے کے قطرے اتنے اچھے لگے، کہا یہ پسینے کے قطرے ضائع نہیں ہونے دوں گا، ایک ایک قطرہ ٹپکتا گیا، ایک ایک نبی بنتا ہے۔ علم معصومی، ہر عالم اہل سنت نے لکھا کہ ایک ایک قطرہ زمین نور مصطفیٰ سے ٹپکتا گیا اور ایک ایک نبی بنتا چلا گیا۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء سب کے سب جبین مصطفیٰ سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطروں سے بنے۔ تو قطرے کا تو کوئی استاد نہ ہو، جو قطرے ہیں پسینے کے ان کا تو کوئی استاد نہیں ہے، اور جس کی زمین سے یہ قطرے ٹپکے اس کا استاد جبرائیل کو بنایا جا رہا ہے۔ بڑی آسانی سے عالم اسلام یہ جملے لکھ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی غور کرو اس پر کہ اگر تم یہ تسلیم کر رہے ہو، اگر تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ مصطفیٰ کا استاد جبرائیل ہے، تو پھر یہ بھی تسلیم کرو۔ بڑی آسانی سے کہوں گا جملہ، لیکن اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتائیے کہ پہنچ جائے۔ اگر تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ مصطفیٰ کا استاد جبرائیل ہے، تو پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ اللہ کے بعد جو سب سے پہلے وہ جبرائیل ہے۔ بڑی آسانی سے سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اول مخلوق جبرائیل کو ہونا چاہیے، اول مخلوق جبرائیل کو ہونا چاہیے۔ تو اب اسی پر گفتگو آگے بڑھتی جائے گی۔ میں تو موضوع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، موضوع کا تعارف آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے یقیناً وہ لوگ اس بات کو کشف بھی کر رہے ہیں اور جذب بھی کر رہے ہیں کہ اب اگر کہتے ہو، اور جس وقت بات ہو رہی ہے عقل کی، دیکھیے اللہ نے قرآن میں بڑے آسان گوشے رکھے ہوئے، بڑے آسان، لیکن آسانی ان کے لیے ہوتی ہے کہ جن کے مکتب میں عقل کو اہمیت ہوتی ہے۔ آسانی ان کے لیے کہ جن کے مسلک و مکتب میں عقل کو اولیت و فوقیت ہوتی ہے۔ اور ان 73 فرقوں کی کہکشاں میں صرف مکتب آل محمد ہے جو عقل کی تصدیق کرتا۔ توجہ ہے آپ کے میرے جانے، موضوع شروع ہو چکا ہے اور جملے آپ کے حوالے ہو گئے، اور علم معصومی عنوان ہے۔ صرف مکتب امامیہ ہے کہ جس کے عقل کی اہمیت ہے، عقل کی افضلیت ہے اور عقل کو فوقیت ہے۔ ذرا ہم سے پوچھ تو لیا کرو نا کبھی کبھار کہ ہم تو عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے پوچھ لیا کرو کہ بھائی ہم تو عشق کے پرورتا ہیں، ہم تو عشق کے دعوے دار ہیں، یہ آپ عقل کس عقل کی بنا پر عقل کو فوقیت دیتے ہیں؟ ہم سے پوچھا کرو کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ، ہم کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اور ہم سے کہتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ عقل کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم سے پوچھا کرو کہ ہم نے اس عقل کو جو اہمیت و فوقیت دی ہے وہ کس وجہ سے دی؟ توجہ ہے، بات آپ کے حوالے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے نا، یہ عقل جو ہے، کسی نے پوچھا معصوم سے، میرے ساتھ ہے نا سب کے ساتھ، معصوم سے کسی نے پوچھا۔ اب دیکھیے معصوم اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک مرضی خدا اس کے قلب پر القا نہ ہو جائے۔ میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، میں نے وحی خدا نہیں کہا، اس لیے کہ اگر وہی کہہ دیتا تو پھر نبوت ختم نہیں ہونا تھی۔ توجہ ہے، معصوم اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک حکمت و مرضی خدا اس کے قلب پر القا نہ کرے۔ کسی نے پوچھا، اور اتنا صحیح بننا بیٹھا ہے، آپ سمجھ جائیں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، پہلا لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے یہ عقل کیا ہے، یہ عقل کیا ہے؟ اچھا روک رہا ہوں جملہ، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کر تاریخ اسلام کی کسی کتاب کو اٹھا کر پڑھو، کسی کتاب، کسی سے بڑا ساری کتاب، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر پڑھو، کہیں سے کوئی یہ جملہ ملے کہ عقل کے بارے میں معصومین سے ہٹ کر کسی اور سے بھی پوچھا گیا تاکہ یہ جملہ محفوظ کرے، سلامت رہے، کہیں پوچھو، کہیں کوئی ایسا گوشت دکھا دو کہ عقل کے
سے ہٹ کر کہیں پوچھا گیا، اور اب جو معصوم جواب دیں گے وہ کتنا اہم جواب ہوگا، اور وہ بالکل وہی جواب ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ جو معصوم کا جواب ہوگا اس سے ہٹ کر کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کتنا بڑا جواب دیا گیا، کتنا بڑا، اور اس جواب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس جواب پر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا، اس جواب پر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا، نہ تردید کر سکتا ہے نہ انکار کر سکتا۔ اب سنیے معصوم کہہ رہا، اور معصوم کا علم تسلسل ہے علم مصطفیٰ کا، ہر معصوم وارث ہے علم مصطفیٰ کا۔ اور ابھی بات آگے بڑھے گی کہ علم مصطفیٰ وراثت میں کہاں سے ملا ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا عقل کیا ہے، عقل کیا ہے، اور شاید آپ سمجھ جائیں گے، ابھی میں آپ سے جملہ کے حوالے کروں گا لیکن آسان جملہ ہے، آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے۔ ہم تو اتنی تقاریر سنے ہوئے ہوتے ہیں بچپن سے، ہمیں اتنی عربی پڑھا دی جاتی ہے فرش اعلیٰ اور ممبر سے، یہ بھی تو علم ہی کا جملہ ہے نا بھائی، اس ممبر سے ہمیں اتنا ہی پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہمارے سمجھ میں یہ چھوٹے موٹے عربی کے جملے تو ایسے ہی آ جاتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ کہا مولا یہ عقل کیا ہے، مولا نے ایک بار جواب دیا، کہا کہ عقل وہ ہے کہ ما عبدہ بہ الرحمن، اس عقل کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ آسانی سے سنا آپ نے جملہ، یہ جملہ تھا کسے محفوظ کرنا۔ کہا عقل وہ ہے کہ ما عبدہ بہ الرحمن، بہ الرحمن، اس عقل کے ذریعے رحمان کی عبادت ہوتی ہے۔ میں نے جملہ کہا اور آپ نے سن لیا، غور ہی نہیں فرمایا۔ میں نے اسی لیے تو تمہیداً جملے کہے تھے کہ آپ عشق کی بات کرتے ہیں، ہم عقل کی بات کرتے ہیں۔ معصوم کہہ رہے ہیں عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اب جہاں عقل نہیں ہے چاہے لاکھوں سجدے کرو، وہ ٹکرے ہوگی، عبادت نہیں۔ کہا کہ اس عقل کے ذریعے رحمان کی عبادت ہوتی ہے، رحمان کی عبادت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، یہ جو ہم نے تمہیں عقل عطا کی ہے، اس عقل کا تعلق علم سے، اس عقل کا تعلق علم سے۔ اور سنیے جملہ، اور یہ حدیث بھی بڑے مشہور ہے، آپ کو یاد ہے کہ کہیں یہ نہیں لکھا، معصوم کی حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں، معصوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ اللہ دیتا، یہ نہیں کہا۔ معصوم کا جملہ ہے علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ جس نے میرا جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ کاش کہ میرا جملہ آپ وصول کر لیتے تو میں آگے بڑھ جاتا، لیکن میری مجبوری ہے، جب میں خاموش ہوتا تو میں رکتا۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے۔ یا تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، تعلیم اپنی جگہ، تعلیم وہ ہے کہ جو آپ دنیا میں آگے کسی استاد سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اب یہاں تعلیم اور علم کا فرق معصوم نے بتایا کہ علم تو اللہ براہ راست نازل کرتا اور نازل بھی قلب پر کرتا، اور قلب بھی مومن کا۔ نہیں جملہ آپ محفوظ نہیں کرتا بھائی۔ دیکھیے میں جملہ ذرا سا پھیلاتا ہوں، اب علم کی بات آ رہی ہے نا، اور تمہیدی نظریہ آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، میں ذرا سا جملے کو پھیلاتا ہوں۔ کیا کہا؟ علم ایک ایسا نور ہے کہ جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا، مومن کے قلب پر نازل کرتا۔ بھائی قرآن کی آیتیں آپ کے حوالے ہیں اور بڑی مشہور آیت ہے، اور یقیناً بار بار ہم یہ آیتیں سنتے ہیں ہر سال محرم میں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کیا کہا اپنے نبی کو مخاطب کر کے؟ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے حبیب، یہ عربی لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ جدھر آپ سلامت رہیں، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ توجہ ہے، ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب سمجھے آپ، یہی سے اللہ نے بتا دیا۔ کاش یہ جملہ تک پہنچا، بڑا عظیم جملہ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اسی آیت سے اللہ نے بتا دیا، کیا کہا کہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن کہیے نہیں تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، ہاں تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔
اس کا مطلب ہے کہ نگاہ خدا زبان کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، دل کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نگاہ خدا وہ ہوتی ہے کہ جو زبان کو بھی سنتی ہے اور دل کا وہ کرتی ہے، دل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور نگاہ خدا نے دیکھا کہ ابھی تو اسلام پر ہے یہ، ابھی تو اسلام پر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایمان پر ہے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب نگاہ خدا ان کے دل کو دیکھ چکی تھی۔ توجہ میرے جملے میں محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے نگاہ خدا ان آنے والوں کے دلوں کو دیکھ چکی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس لفظ کو محفوظ کریں گے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، قلوب جمع اور اس کی واحد ہے قلب، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ یقیناً جانتے ہیں، قلب ہے واحد، قلوب ہے جمع۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس آیت سے ہمیں معلوم ہو گیا، اور یہی سے جملہ آگے بڑھ جائے گا اور جملہ آپ محفوظ کریں گے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا، اس آیت سے، قرآن کی اس آیت سے، عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ عالم اسلام الگ ہے اور عالم ایمان الگ ہے۔ جیسے میں آپ سے اس آیت میں بتا دیا کہ نہیں بتا دیا، کسی کو اختلاف نہیں ہے جملے سے، میں نے تو آیت پڑھی ہے، میں روایت کو بہت کم پڑھا کرتا ہوں، اس لیے کہ آیت جلدی دل میں اتر جاتی ہے۔ روایت کے لیے تفتیش بھی چاہیے، تشویش بھی چاہیے، حوالے بھی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بھائی آیت کے لیے کوئی حوالے نہیں، آیت تو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو عالم اسلام الگ ہے اور عالم ایمان الگ ہے، اور عالم اسلام والوں کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اور عالم ایمان والوں کو مومن کہتے ہیں۔ سلام علیکم، دیکھیں کیسے میں ایکویشن بنا رہا ہوں، ایک کیمسٹری کی ایک ایکویشن بنتی جا رہی ہے اور ایکویشن میں سالو کرنے جا رہا ہوں۔ عالم اسلام والوں کو مسلم کہتے ہیں، عالم ایمان والوں کو مومن کہتے ہیں۔ آج معصوم نے کہا علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مسلم کے قلب پر نہیں، مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ جی نہیں آپ سمجھے، آپ معصوم کا کیا جملہ کہ علم ایک ایسا نور ہے، یہ تو بات ایسا کر رہا ہے مسلمان کے قلب پر۔ اور بھی فرما ہے، دیکھیے میں کہاں اگر آپ کو چاہوں تو بیٹھے بیٹھے لے جاؤں اور موضوع شاید تھوڑی دیر کی ادھر ہو جائے، لیکن ایک آگے آپ کے حوالے کر ہی دیتا ہوں کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ قرآن کا بنایا ہوا فرق ہے، ہمارا نہیں۔ ہم سے نہ لڑا کرو کہ پروردگار تو نے ہمیں مومن کیوں نہیں کہا، مسلم کیوں کہا ہے، ہم سے نہ لڑنا، اس لیے کہ اللہ نے یہ تقسیم قائم کر دی تھی، عالم اسلام الگ ہے، یعنی مسلم الگ، مومن الگ۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو جائے اور جتنے قرآن چھپ رہے ہیں، اور جتنے قرآن چھپ رہے ہیں ان تمام قرآنوں سے آیت نکال دیں۔ روایتیں تو تم نے نکال دی ہیں، پڑھا لکھا مت میرے سامنے رکھو، روایتیں تو آپ نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے 40 برس پہلے کی جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، صحیح ترمذی، اس میں سے بہت سی روایتیں آج نئی نئی جو نکال رہے ہیں اس میں نہیں نکالنا، تو چیزیں نکال رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو تو بدل نہیں سکتے۔ میں نے آسانی سے کہا آپ نے قرآن کو تو نہیں بدل سکتے نا، قرآن کی آیت کو تو درس بدل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کا محافظ بھی اللہ ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کا محافظ اللہ ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، اس لیے قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی، کسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نازل کرنے والا اللہ نہیں ہے، اس لیے بدلے جاؤ بدلے جاؤ بدلے جاؤ۔ اسی سے ثابت ہو گیا اگر یہ سیاست آسمان سے نازل ہوئی ہوتی تو اس میں بھی کوئی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے ثابت ہو گیا کہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں، آسمانی کتابیں نہیں، اس لیے اس میں بدلتے جا رہے، تبدیلی ہوتی چلے گی، تغیر ہو رہا ہے، انقلاب ہو رہا ہے، سمجھ میں میری بات۔ تو اللہ نے کیا کہا، معصوم نے کیا کہا، علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کے ہر عالم باعمل نے اس روایت کو لکھا ہے، اس حدیث کو لکھا ہے، میں نے آپ کے حوالے کیا اور بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلم کے قلب پر، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے قلب پر، کہہ سکتا تھا
دہشت گرد، یعنی قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ